بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ بیان میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر کتنے لوگ سوار تھے۔ آج یہ بیان کروں گا کہ طوفان کا آغاز یعنی طوفان کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ تنور روٹی پکانے والی جو بھٹی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اجمیر شریف وغیرہ میں ہے تندور، جس کو بولتے ہیں تندور کی روٹی جس میں بنتی ہے، تو اسی کو تنور کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور کوفہ میں تھا، اور صحیح یہی ہے کہ یہ عام تنور تھا جس میں آپ کی زوجہ یعنی آپ کی بیوی روٹیاں پکاتی تھی۔ اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی یعنی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہیں اسی طرح تنور ابلنا شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ اب دیکھیے کشتی پر سوار ہونے اور دعا پڑھنے کا حکم۔ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو، یعنی اللہ کے نام سے شروعات کرو۔ قرآن پاک میں ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور آپ نے کہا کہ اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دے دیا، اس لیے دیا کہ بات واضح ہو جائے کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا طوفان ہے، اس کی نجات کا ذریعہ کشتی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے اسے چلنا ہے، اور اللہ ہی کے فضل سے اس کو لنگر انداز ہونا ہے، یعنی کنارے پہنچنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرو۔ یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے، جیسا کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے نا کہ دوا آپ کریں لیکن دوا پر اعتماد نہ کریں، دوا پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، اور دوا تو ایک سبب ہے، صرف ذریعہ بنے گا بیماری ختم ہونے کا، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی یہ بتانا چاہا، یہ سمجھانا چاہا کہ کشتی پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ کے نام پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی اتنے بڑے طوفان سے ہم کو نجات دینے والا ہے، چھٹکارا دینے والا۔ اب طوفان کتنا بڑا تھا؟ جب طوفان کی ابتدا تنور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، یعنی زمین سے چشمے جاری کر کے زور سے پانی بہا دیا تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتی، موجیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویر چڑھنا، ندی میں ویر چڑھتی ہے نا، تو موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں لے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی جب ہوا بھی تیز ہوتی ہے، موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی ہے جب ہوا بھی تیز اور شدید ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارشوں اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھی، آندھی طوفان ہے نا، جس سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھی، یعنی بہت اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھی اور ساتھ میں ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، ہے نا۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔